آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کی جو تاریخ ہے یہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل اور تاریخ ساز شخصیت کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ میں اس ہستی کا نام لینے سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہر شخص کی ایک ڈھارس ہوتی ہے، کسی شخص کے اوپر اس کا ایک تکیہ ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ تو اگر میں بحیثیت عام انسان اپنی بات کروں تو میرا دعویٰ پیر علی صاحب کے اوپر ہے، میری ڈھارس ان سے ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں چاہے تبلیغ کا کوئی کام کروں، میں علم کے فروغ کا کوئی کام کروں، ان تمام معاملات کو لے کر چلنے کے لیے میں اگر اپنا تمام وقت ان باتوں پر صرف کروں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پیر علی صاحب موجود ہیں اور وہ اس پیر ہاؤس کی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ میری بچوں سے لے کے میری دیگر ضروریات تک جتنے معاملات ہیں یہ سارے معاملات وہ خود دیکھتے ہیں۔ تو یعنی کہ میری ایک آس ہے ان کے ساتھ، ایک امید ہے، ایک دعویٰ ہے، اور میری ڈھارس ہیں وہ۔ اب یہ تو ایک عام زندگی کی مثال ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی میں عام زندگی کی مثال دیتا ہوں اس کا مقصد تقابل کرنا نہیں ہوتا، صرف سمجھانا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ میں عام زندگی کی مثال دوں گا آپ بڑے آرام سے سمجھیں گے، تاریخ میں جاؤں گا تو جس نے تاریخ نہیں پڑھی ہوگی وہ مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو جس طرح میری ایک ڈھارس ہے، اسی طرح سوچیں سردار الانبیاء کی بھی ایک ڈھارس تھی، ایک ایسی ذات بھی تھی جس پر حضور علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ تو وہ ایک کلام اکثر و بیشتر ہمارے سننے میں آتا ہے کہ نبی آسرا کل جہاں دا، نبی دا آسرائے ماں حسین دی۔ تو میں نے اس کلام کو کچھ ایسے پڑھا کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرائے ماں بطول دی۔ وہاں پر ماں حسین کی ہے، میں نے یہاں پر ماں بطول کی کر دیا۔ اور یہ ماں بطول کی کرنے کی وجہ یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ پر پہلی وحی آئی، تو یہ جو اسلام کا پودا تھا اس کی آبیاری کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو وسائل درکار تھے، پیسوں کی صورت میں، دیگر معاملات کی صورت میں۔ تو ایسے میں ساتھ ہی ایک کمپینین کی بھی ضرورت تھی۔ کس کمپینین کی؟ کہ جب کوئی ایسا مشکل وقت آئے یا جب اللہ کے ہاں سے کوئی پیغام آئے گا تو میں کس کے سامنے بیان کروں گا اور کوئی مانے گا؟ آس پاس تمام لوگ نہ ماننے والے تھے، سرداران عرب تھے، کفاران مکہ تھے، وہ اپنی سرداری کے نشے میں مگن تھے، وہ حضور کی بات کہاں سے سنتے تھے؟ تو جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پہلی وحی کے بعد جب گھر لوٹے اور آپ نے آ کر اپنا مدعا علیہ اپنی اس کمپنی سے بیان کیا، اپنی اس ڈھارس سے بیان کیا، تو وہ جو حضور علیہ السلام کی ڈھارس کی صورت میں ایک ہستی تھی، اس نے کہا کہ ہاں آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور کو ایک جہت عطا کی آگے بڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے پاس جہت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، لیکن یہ اوائل سے ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی ایک ڈھارس ضرور ہوتی ہے جو اس کا حوصلہ باندھتی رہتی ہے۔ تو یہ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اس کو تاریخ نے بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام سے لکھا۔ حضور علیہ السلام کی تمام عطرت آپ کی آل اسی بی بی پاک کے صلب سے چلی، آپ ہی کی اولاد بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے حسن و حسین اور آگے دیگر سادات کی لڑی وہاں سے چلی۔ تو جو خیر کثیر کا ایک اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ نازل فرمائی سورہ کوثر کی صورت میں، تو اس سورہ کوثر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں جو سب سے کلیدی کردار جس ہستی کا تھا، جو حضور کے ساتھ ایسے شانہ بشانہ تھی جیسے دو انگلیاں، وہ بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ میں اب تھوڑا ان کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں
کہ جب آپ نے حضور الاسلام کی بات کی تائید کی، آپ کو صدیق کہا، سچا کہا، اس کے بعد دور شروع ہوا کہ اب اسلام کو کیسے اس کو ایک پھلتا پھولتا جو خطوط ہیں ان پہ استوار کیا جائے۔ تو ایسے میں حضور الاسلام کو معلوم پڑا کہ اس کی تو ایک بڑی کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ جب دعوت تبلیغ کا کام ہوگا، اجتماع بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا پڑے گا، دیگر اور مراد اور چیزیں بھی چاہیے ہوں گی۔ تو ایسے میں حضور الاسلام کے سامنے جو ہستی سامنے آئی اپنے مال و متاع کے ساتھ، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم یہاں پر عورتوں کی اور مردوں کی بات علیحدہ علیحدہ نہیں کریں گے، وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس کرۂ ارض پر اسلام کو قبول کیا، حضور الاسلام کی بات کی تائید کی، اور اپنا پورا مال حضور الاسلام کے قدموں میں پھینک دیا کہ یہ میرا مال پڑا ہے، آپ نے دین میں جہاں پر اسے استعمال کرنا ہے استعمال کریں۔ تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب یہ ہستی حضور الاسلام کے نکاح میں آئی تو یہ بے شمار زمینوں کی بھی مالک تھی، بے شمار سونا جواہرات کی بھی مالک تھی، اونٹوں کی بھی مالک تھی، اور دیگر سامان تجارت کی بھی مالک تھی۔ لیکن جب اسلام ایک طاقتور درخت بن گیا تو اس ہستی کے گھر میں استعمال کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس ہستی نے اپنا تمام کچھ اٹھا کے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی کہ جب اوائل میں اسلام کو ضرورت پڑی تو یہ ہستی اپنے مال کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم آج کے دور میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جی بل گیٹس ہے، اس کی رقم کا تخمینہ اتنا ہے، وہ اتنا بڑا جاگیردار ہے، اتنا بڑا سرمایہ دار ہے۔ ہم دنیاوی ان لوگوں کو اپنے بچوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تاریخ سے استفادہ حاصل نہیں کیا ہوتا، پھر مسلکی تقسیم ایسی ہوگی کہ جس میں کئی مسالک ایسے آگے کہ وہ حضور کی آل سے، حضور کے گھر والوں سے کھیڑ کھانا شروع ہو گئے، تنگی کرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر فلاں مسلک حضور کی آل کو بہت بیان کرتا ہے تو ہم اس کو نہ بیان کریں، فلاں مسلک اگر حضور کے گھر والوں کو بیان کر رہا ہے تو ہم اس کو نہ بیان کریں۔ اس نہ بیان کرنے اور آپسی ضد کے چکر میں کیا کیا کہ آپ لوگوں کو دین کی اصل اساس سے محروم کر دیا۔ تو آج اس ہستی کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی بل گیٹس کو بیان کریں یا کسی اور امیر شخص کو بیان کریں نا، تو ساتھ ہی ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی بیان کیا کریں کہ تمام کفاران مکہ جو سرداران مکہ تھے، میں عام نفوس کی بات نہیں کر رہا، جو سردار تھے، جو مال و متاع والے تھے، ان کہتے ہیں کہ ان تمام کی دولت کو ایک جگہ یکجا کریں اور بی بی پاک کی دولت کو ایک جگہ رکھیں تو پلڑا پھر بھی ان کا بھاری تھا۔ لیکن اس اسلام کے آنے کے بعد، پہلی وحی کے آنے کے بعد، اسلام کے لیے اتنی خدمت کی، اتنا مال و متاع دیا کہ پھر اس بی بی کے گھر میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے کچھ نہ بچا۔ جب حضور الاسلام پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا، جب آپ دنیاوی ان معاملات سے دل برداشتہ ہوتے، تو جو ہستی آپ کی ڈھارس بنتی تھی وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ یہ جو آیا مبارکہ میں نے آج اس نشست کا حصہ بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ اور نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ تو حضور کے قرابت داروں میں سے آپ خود دیکھ لیں کون لوگ تھے۔ یہی وہ ہستی تھی جو حضور کی قرابت دار تھی، یہی وہ ہستی تھی جس نے اوائل اسلام میں حضور کا ساتھ دیا اور حضور کی ڈھارس بنائی۔ تو اگر آج ہم ایسی ہستیوں کو اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، آج ہم ایسی ہستیوں کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنا کے پیش نہیں کریں گے، تو پھر ہماری جو اولاد ہے یہ کل کو بل گیٹس کی فالوور بنے گی یا کسی اور شخص کی فالوور بنے گی۔ اور اے نہ ہوئے کہ بل گیٹس میرا بیان سنے تو وہ میرے تو خائف ہو جائیں، آگے یار تو کوئی کیسا بندہ ہے میرے خلاف گلاں کر رہا ہے۔ لیکن مقصد بیان کرنے کے اللہ نے اس کو بھی ایک پیسوں میں ایک رتبہ اور مقام دیا ہے کہ پوری دنیا میں امیر ترین لوگوں میں آتا ہے، تو اس کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایک تقابل پیش کر سکیں، آپ کے سامنے موازنہ پیش کر سکیں۔ تو بجائے ان دنیاوی لوگوں کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، آپ تاریخ میں سے یہ ہستیاں اٹھائیں جن کا تعلق حضور الاسلام سے بنتا ہے، اور پھر آپ کا یہ رمضان ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ کا شکر ہے
ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی اور چیز کی اگر توفیق نہیں بھی دیتا تو اس چیز کی توفیق ضرور دے کہ ہم دسترخوان سے جایا کریں اور اس میں اضافہ کیا کریں. تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود نہ بھی ہوں، کسی اور دسترخوان کا حصہ ہوں، اگر یہاں پر موجود نہیں ہے، کہیں باہر ہیں، کسی اور ایریا میں، لیکن یہ چند دن جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں روزے کی حالت میں، پیاس مجھے بھی لگی ہوتی ہے، بھوک مجھے بھی لگی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب خالی افطاری نہیں دے سکتے، بیان کرنا لازمی ہونا. تو میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ خالی جسمانی غذا کے قائل ہوں گے، میں روحانی غذا کا بھی قائل ہوں کہ لوگوں کو جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی دی جائے، علم کی روشنی سے بھی مالا مال کیا جائے. تو یہ میرا آپ پہ دعویٰ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے چیزیں بیان کرتا ہوں تو آپ ان چیزوں کو اپنی اولادوں کے سامنے بھی بیان کریں، تاکہ وہ بھی ان ہستیوں کے رول سے، ان کے کردار سے فیضیاب ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.